اسلام آباد دی بیوٹیفل کے مطابق یہی وہ زمانہ تھا جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس نئے دارالحکومت میں مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے جو نہ صرف اسلام آباد کے بلند ترین مقام پر تعمیر ہونے کے باعث پورے اسلام آباد کا مرکز نگاہ ہو بلکہ پاکستان کی شناخت بھی بن جائے۔ آج ہم اسے فیصل مسجد کے نام سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، نئے ویڈیو کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے فیصل مسجد کے بارے میں۔ فیصل مسجد پاکستان کی قومی مسجد جس کی تعمیر کے اخراجات کا ذمہ لینے والے سعودی بادشاہ اسے مکمل ہوتا نہ دیکھ سکے۔ یہ 1960 کی دہائی کے وسط کی بات ہے۔ پاکستان کا نیا دارالحکومت وجود میں آ رہا تھا، جسے کامل خان ممتاز کی کتاب آرکیٹیکچر ان پاکستان کے مطابق یونانی تعمیراتی ادارے ڈوکسی ایڈس ایسوسی ایٹس نے اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گرڈز پر مبنی ڈیزائن کیا تھا۔ اسلام آباد کے ترقیاتی ادارے CDA کے ڈائریکٹریٹ آف پبلک ریلیشنز کی شائع کردہ کتاب اسلام آباد آف دی بیوٹیفل کے مطابق یہی وہ زمانہ تھا جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس نئے دارالحکومت میں مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے جو نہ صرف اسلام آباد کے بلند ترین مقام پر تعمیر ہونے کے باعث پورے اسلام آباد کا مرکز نگاہ ہو بلکہ پاکستان کی شناخت بھی بن جائے۔ آج ہم اسے فیصل مسجد کے نام سے جانتے ہیں۔ 19 اپریل سن 1966 کو سعودی عرب کے فرمان روا شاہ فیصل بن عبدالعزیز 6 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے۔ ان کے اس دورے میں اسلام آباد کا دورہ بھی شامل تھا۔ اسلام آباد میں قیام کے دوران انہوں نے شکرپڑیاں کی پہاڑی پر ایک پودا لگایا تو پاکستانی حکام نے اس موقع پر شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو بتایا کہ اسلام آباد میں ایک عظیم الشان جامع مسجد کی تعمیر کی منصوبہ بندی جاری ہے۔ شاہ فیصل نے اس مسجد کی تعمیر میں نہ صرف دلچسپی کا اظہار کیا بلکہ یہ پیشکش بھی کی کہ وہ اسلام آباد میں تعمیر کی جانے والی مسجد کے تمام تر مصارف خود اٹھائیں گے۔ حکومت پاکستان نے ان کی یہ پیشکش منظور کر لی۔ پاکستان کرونیکل کے مطابق حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ مستقبل میں پاکستان کی شناخت بننے والی اس مسجد کے ڈیزائن کے لیے ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد کروایا جائے۔ اس مقابلے کا اہتمام CDA اور ادارہ تعمیرات پاکستان نے بین الاقوامی انجمن ماہرین تعمیرات کی نگرانی میں کیا تھا۔ اس مقابلے میں نہ صرف مسلمان آرکیٹیکٹس کو حصہ لینے کی دعوت دی گئی تھی۔ شاہ فیصل نے اس مسجد کی تعمیر میں نہ صرف دلچسپی کا اظہار کیا بلکہ یہ پیشکش بھی کی کہ وہ اسلام آباد میں تعمیر کی جانے والی مسجد کے تمام تر مصارف خود اٹھائیں گے۔ اس مقابلے میں 13 ممالک سے، جن میں پاکستان کے علاوہ ترکی، مصر، سعودی عرب، انڈونیشیا، ایران، ملیشیا، افغانستان، شام، لیبیا، مراکش، عراق اور یوگوسلاویہ شامل تھے۔ 39 نقشے موصول ہوئے تھے۔ ان نقشوں کی جانچ پڑتال کے لیے جیوری کا اجلاس 17 نومبر 1969 کو شروع ہوا۔ اس جیوری میں پاکستان، ترکی اور لبنان کے آرکیٹیکٹس شامل تھے جبکہ CDA کے چیئرمین جنرل KM شیخ اس جیوری کے صدر تھے۔ 20 نومبر 1969 کو CDA کے پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں قومی مسجد، جسے بعد ازاں فیصل مسجد کا نام دیا گیا تھا، کہ نقشے کا بین الاقوامی مقابلہ ترکی کے معروف آرکیٹیکٹ ویدت دلوک نے جیت لیا ہے۔ جیوری نے متفقہ طور پر ترکی کے آرکیٹیکٹ ویدت دلوک کے نقشہ کو اول قرار دیا۔ کامل خان ممتاز نے اپنی کتاب آرکیٹیکچر ان پاکستان میں تحریر کیا ہے کہ ویدت دلوک کے کار ڈیزائن نے صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام میں پہلے سے موجود تمام مساجد سے بالکل مختلف تھا۔ اس کا بنیادی خیال ایک وسیع خیمے سے آغاز کیا گیا تھا جس کے چاروں کونوں پر 4 بلند و بالا مینار اس مسجد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ M حنیف رضا نے اپنی کتاب فیصل مسجد اسلام آباد میں تحریر کیا ہے کہ اس ڈیزائن کی تعمیر خاصا مشکل کام تھا مگر پاکستانی تعمیراتی ادارے پاکستان نیشنل کنسٹرکشن کمپنی نے یہ چیلنج قبول کیا۔ مسجد کا مرکزی ہال ایک خیمے کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے جس کی اونچائی اندرونی جانب سے 140 فٹ اور بیرونی جانب سے 150 فٹ ہیں۔
اس مرکزی ہال میں پاکستان کے دو ممتاز مصوروں صادقین اور گلجی نے بھی آیات ربانی کی خطاطی کا شرف حاصل کیا ہے۔ پاکستان کرونیکل کے مطابق مارچ 1975 میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز قتل کر دیے گئے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ مسجد ان کے نام سے ممنون کر دی جائے۔ چنانچہ 28 نومبر 1975 کو حکومت نے اس مسجد کا نام فیصل مسجد رکھ دیا۔ اکتوبر 1976 میں سعودی عرب کے فرمانروا شاہ خالد بن عبدالعزیز پاکستان کے دورے پر تشریف لائے۔ حکومت پاکستان نے ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے بھائی کے نام سے معنون اس عظیم مسجد کا سنگ بنیاد نصب فرمائیں۔ چنانچہ 12 اکتوبر 1976 کو کا بھائی شاہ خالد نے ایک باوقار تقریب میں اس عظیم الشان مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 28 جنوری 1983 کو فیصل مسجد اسلام آباد میں پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اس نماز کی امامت اسلامی یونیورسٹی کے رئیس کلیہ مولانا حسین احمد حسان نے کی۔ 10 سال کے شب و روز تعمیر کے بعد 2 جون 1986 کے مطابق 23 رمضان المبارک 1906 کو پائے تکمیل کو پہنچی۔ یوں وہ خواب جو المبارک 1404 کو پائے تکمیل کو پہنچی، یوں وہ خواب جو شاہ فیصل نے 1966 میں دیکھا تھا 2 دہائیوں کے بعد حقیقت کا روپ دھار گیا۔ حنیف رضا نے اپنی کتاب فیصل مسجد اسلام آباد میں تحریر کیا ہے کہ فیصل مسجد 46 ایکڑ رقبے پر تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال کا رقبہ 82,944 فٹ مربع فٹ ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال کے چاروں طرف 4 مینار ہیں، جن میں سے ہر ایک کی بلندی 285 فٹ ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال ایک خیمے کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کی اونچائی اندرونی جانب سے 140 فٹ اور بیرونی جانب سے 150 فٹ ہیں۔ اس مرکزی ہال میں پاکستان کے 2 ممتاز مصوروں صادقین اور گلجی نے بھی آیات ربانی کی خطاطی کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہال کے اوپر نصب کیے جانے والے طلائی ہلال کی تنصیب کا کام بھی گلجی نے انجام دیا تھا۔ دیوار قبلہ میں مقام امامت کا تعین محراب کی بجائے ایک بڑی کلی کتاب کی شکل کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم۔ بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین۔ انصاف کے دن کا حاکم۔
إياك نعبد وإياك نستعين اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم ہم کو سیدھے رستے چلا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے